ٹھیک ہے، آج کا ٹاپک بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر ایک بہت بڑی خامی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تقریباً سارے مسلمانوں میں، اور اس خامی کو سمجھنا ہے اور اس کو دور کرنے کی پھر اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کیسے تدبیر کریں گے، کیسے ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح آج سمجھ لیں۔ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ سن رہے ہیں؟ جی، تو بیٹا یہ جو ہے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، یہ سورت تو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی سی سورت ہے، لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت اس سورت کا سبب نزول کیوں نازل ہوئی تھی، اصل جو مقصد تھا اس سے واقف نہیں ہے، تو میں اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورۃ الاخلاص، سورۃ قل هو اللہ احد جو سورت ہے، اس کو لیے سمجھنے کے لیے ضرورت ہے دو باتیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں 40 سال رہے، تو قریش مکہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ پہ فخر اور مان کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، آپ سے کوئی جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کرواتے تھے، تو آپ کا بہت عزت اور احترام کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ جو ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا، سارے آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو اب پاگل کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، یا پھر جادوگر کہتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے خلاف پوری طرح انہوں نے محاذ بنا کر اتنی تکلیفیں دی کہ آپ کے صحابہ کو انگاروں پر لٹایا گیا، حتیٰ کہ آپ کی قتل کی سازش تیار کر لی، ٹھیک ہے، اور آپ ہجرت کر گئے مدینہ منورہ۔ یہ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ کیا وجہ تھی کہ قریش کے لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے، اب آپ کے مخالف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ غور کریں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر آئے، تو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تو قریش مانتے تھے۔ قرآن کریم میں یہ ہے کہ اگر وَلَئِن سَأَلْتَهُم من خلق السماوات والارض، اگر آپ ان سے پوچھیں زمین آسمان کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھتے کہ آپ لوگوں کو کس نے پیدا کیا، کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو وہ مانتے تھے۔ پھر آپ دیکھو وہ حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے، تو پھر اختلاف کیا ہوا، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل میں یہ سورت قل هو اللہ احد جو نازل ہوئی، اس کا سبب نزول سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اصل میں یہی اختلاف تھا۔ اختلاف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تم عبادت کرتے ہو، ساری چیزیں تمہاری بہت اچھی ہیں، وہ کرو مگر ہمیں نہ مجبور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اور کہا کہ صحابہ کو اپنے گرد مت جمع کرو، ایک جماعت مت بناؤ، ٹھیک ہے، تم لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ان کو اللہ کے دین کی طرف تو بلاتے ہو، مگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم یہ نظام بدل دو گے، یہ ہماری سرداریاں نہیں رہیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی بڑی واضح تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، یعنی اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت نہیں کرنی، صرف اللہ کے آگے عقیدہ نہیں درست کرنا، بلکہ ہم نے اپنا عمل بھی درست کرنا ہے، یعنی اصل یہ دعوت عمل کی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرد صحابہ کو جماعت اس لیے بنا رہے تھے کہ یہ سارے مل کے ان کا سارا سسٹم اور نظام بدل کے رکھ دیں گے، یہ بتوں کو جو پوجتے ہیں یہ غلط ہے، اس کو ختم کریں گے، حاشریانی بند ہوگی، قریش کے سردار جو بے تحاشا غلاموں پر ظلم کرتے تھے وہ ظلم کوئی نہیں کر سکے گا،
عدل اور انصاف کا ایک نظام آئے گا۔ یہ سادہ سی دعوت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے لا الہ الا اللہ تو قریش مکہ پوری طرح سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ صرف اللہ کا حکم مانا جائے۔ اس لیے پھر قریش نے جو اعتراض کیا وہ یہ تھا کہ دیکھو ہم بھی اللہ کو مانتے ہو، تو یہ تم نے اپنا نیا رب کی دعوت اور لوگوں کو اکٹھا کیوں شروع کر دیا ہے؟ یہ کون ہے نیا رب؟ تو صف لنا ربک، یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اپنے رب کی ذرا ڈیفینیشن بتاؤ، تعریف بتاؤ۔ تو اس پہ پھر یہ آیت نازل ہوئی کر قل، اللہ تعالیٰ نے کہا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، یعنی ایک، یکتا، تنہا، یعنی اس کی اطاعت ہوگی، اس کی فرما برداری ہوگی، اب تمہاری سرداریاں نہیں چلیں گی، اب ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، صرف ایک اللہ کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ سب کی مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے تو وہ مشرکین مکہ کی تھی۔ مشرکین مکہ کہتے تھے نہیں سب سسٹم چلنے دو، اور اسی طرح جیسے بت پرستی بھی، فاشوریانی بھی، ہماری ساری ایکٹیویٹی اسی طرح رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نہیں، اس کے لیے اب آہستہ آہستہ ہم اس کو بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں آپ نے ساری مصیبتیں برداشت کی، پھر مدینہ ہجرت کر گئے، وہاں پر ایک ریاست بنائی، پھر آ کر آپ نے مکہ کو فتح کیا اور پھر وہی اللہ کا دین قائم کیا۔ سمجھ آ گئی قل اللہ احد کیوں نازل ہوئی تھی؟ قل اللہ احد اس لیے نازل ہوئی تھی کہ یہ قریش کا اعتراض تھا۔ اب دیکھیں کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اب اس کی بات مانیں۔ یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین ہونا چاہیے۔ اور دوسری اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ مشرکین سمجھتے تھے کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے، ہم انہیں مارے پیٹیں گے، یہاں سے نکال دیں گے تو اللہ کا دین نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تمہیں ضرورت ہے اللہ کی، اللہ کو نہیں ضرورت۔ اللہ تعالیٰ ایسے افراد پیدا کر دے گا، ایسے حالات اسباب پیدا کر دے گا کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے گا، اور ہو گیا پھر، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں کہ اللہ کا دین آئے۔ تو آپ کے خیال میں اس وقت امت مسلمہ پر کہاں پر ہے اللہ کا دین؟ اس کی میں مثال 3 مثالیں بلکہ 4 دیتا ہوں، ان کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، پھر میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ اس کو بدلنا کیسے ہم نے، ٹھیک ہے۔ پہلی مثال یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اذانوں میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، جب رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ مسلمانوں میں اس بارے میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، لیکن آپ عدالت میں جائیں، جج صاحب کو کہیں اللہ اکبر، جج صاحب کہیں گے کہ واقعتاً اللہ سب سے بڑا ہے، تو انہیں کہیں کہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کیجئے، یعنی قرآن اور سنت سے کیجئے۔ تو وہ جج صاحب کہیں گے قرآن تو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے عدالت میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبانی اللہ اکبر جتنی دفعہ مرضی کہو، اگر عمل میں نہیں لاؤ گے تو آپ کی عدالت پھر اسلام کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے دین کے مطابق۔ اسی طرح دوسری مثال دیتا ہوں معیشت کے اندر۔ معیشت کے اندر سودی سسٹم ہے۔ اگر آپ بڑی سفارش کر کے گورنر اسٹیٹ بینک جو سب سے مؤثر شخصیت ہے ان کے ٹائم لیں اور انہیں جا کے کہیں اللہ اکبر، وہ کہے گا کہ یقیناً میں مسلمان ہوں، اللہ اکبر۔ انہیں کہیں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سودی سسٹم کے خلاف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو آپ اس سودی سسٹم کو بدلنے کی کوئی کوشش کریں۔ تو اسٹیٹ بینک کا گورنر کیا کہے گا کہ نہیں، یہ نہیں میں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ معیشت کے اندر بھی اللہ اکبر بس زبانی ہے، جمع خرچ عمل کے لحاظ سے نہیں ہے۔ تیسری مثال میں دیتا ہوں میڈیا کی۔ میڈیا میں بڑے پڑھے لکھے صحافی ہوتے ہیں، صحافیوں کو آپ جمع کریں، انہیں کہیں اللہ اکبر، سارے کہیں گے اللہ اکبر، آپ کے ساتھ نعرہ لگائیں گے، بلکہ بعض کہیں گے ہم اس پہ پورا پروگرام کر دیتے ہیں۔ لیکن انہیں کہیں نہیں، میری مراد یہ ہے کہ آپ صحافت سے فاشوریانی بند کریں، یہ لوگوں پر جو آپ بہتان لگاتے ہیں، پگڑیاں اچھالتے ہیں، اس کو بند کریں، اور غلط طریقے جو استحصال کے بنائے ان کو ختم کریں۔
تو وہ کہیں گے کہ نہیں اس کے ذریعے نہیں ختم ہو سکتا کیونکہ اس کے ذریعے سے تو ہمارے پروگرام کی ریٹنگ بڑھتی ہے۔ تو آپ دیکھیں صحافت کے اندر بھی، میڈیا میں بھی اللہ اکبر نہیں ہے، تو صرف زبانی جمع خرچ ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس وقت جو حج ہوا ہے اس میں سارے حاجی اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے تقریباً 15-17 لاکھ انسان جمع تھے۔ تقریباً ہر حاجی نے 20 لاکھ روپیہ لگا کر، پیسہ لگا کر گیا تھا، بڑی عقیدت اور محبت، اور اللہ کو پکارتا رہا، اللہ سے دعائیں کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ امام صاحب نے بھی دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے۔ وہاں سے غزہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، وہاں غزہ کے لیے دعائیں تو یقیناً کی ہوں گی، مگر غزہ کی مدد کسی نے نہیں کی۔ ان کو اسلحہ پہنچا دیں، ان کی مدد کر دیں، یہ تو دور کی بات، ان کی غذا کا بندوبست ہی کر کے جاتے یہ سارے۔ امام صاحب اعلان کرتے کہ بھئی غزہ پہ بڑا وہ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے شہید ہو گئے ہیں، تو ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، کم از کم کھانا تو پہنچا دیتے ہیں ہم۔ اس طرح کی کوئی تدبیر نہیں کی، لیکن اتنے لاکھوں کے مجمع نے اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک کہا۔ تو بیٹا یہ حالت ہے اس وقت مسلمانوں کی، اس کو ہم نے، آپ نوجوانوں نے انشاءاللہ بدلنا ہے۔ اس کا میں ایک پرامن قانونی اور آئینی طریقہ بتاؤں گا، اس کے مطابق ہم انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی شوق سے اس میں میرے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو وہ مجھے اپنا نام لکھوا دے، تاکہ ہم اس پہ ورکنگ کریں اور اس کو عمل کی شکل لے کے آئیں۔ دنیا کے اندر وہی لوگ انفرادی طور پر بھی ترقی کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر جو عمل کرتے ہیں، جو صرف دعائیں مانگتے ہیں، اچھی تمنائیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک علماء ایک بات سمجھاتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے پردے پکڑ کر رو کر اللہ سے دعائیں مانگے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اور شادی نہ کروائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کہاں دیں گے؟ تو ایسی دعا نہیں قبول ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے دعا جب کرتے ہیں تو اس کی تدبیر کرنی ہے۔ تو میں نے قل هو اللہ احد سے آپ کو ایک بڑی خامی بتا دی کہ ہمارے اجتماعی نظام کے اندر انفرادی طور پر یقیناً لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے مسلمان ہیں، مگر اجتماعی طور پر نہ تو عدالت میں، نہ ہی میڈیا میں، نہ ہی معیشت میں، اور نہ ہی حج کے موقع پر مسلمان اللہ اکبر کا تقاضا پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی سب کو میری بات؟ جی سب کو سمجھ آ گئی؟ تو آپ لوگوں نے اب اس پہ بیٹا اچھی طرح اس کو یاد رکھنا ہے۔ اگلے لیکچر میں میں اس کا حل بتاؤں گا کہ ہم نے کیا عمل کرنا ہے، جس کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت کو بدل دے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے، اور اس کو میں نے جس طرح کہا تھا کہ آخر میں جو 2-3 منٹ میں گفتگو کرتا ہوں، اس کو آپ نے اپنی اسائنمنٹ 1 میں شامل رکھنا ہے، کیونکہ بیٹا یہ زیادہ سمجھنے والی باتیں ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کا کیریئر اور فیوچر بہتر ہوگا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک عمل نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کی حالت نہیں بدلے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اگر انفرادی طور پر بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو عادت ڈالیں محنت کی، عمل کی، ٹھیک ہے۔ محض خالی باتیں، ٹھیک ہے، یہ کافی نہیں ہوتی۔ جی اس بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے کر لے، یا کوئی کویشچن پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لیں، باقی انشاءاللہ آئندہ